اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرا نام ہے عثمان فیروز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ عمران خان کے اہم ترین کھلاڑیوں نے سیدھی دھمکیاں لگانا شروع کر دی ہیں۔ الیکشن کمیشن کو جناب فواد چودھری کی جانب سے کہا گیا کہ اگر آپ نے ہمارے حق میں فیصلے نہ کیے تو سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے صرف الیکشن کمیشن ممبران کو نہیں کہا بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے خاندان کو بھی گھسیٹ دیا، جس میں بزرگ ہوں گے، ظاہر ہے خواتین ہوں گی۔ اور اس پر انہوں نے مزید کیا کہا، انہوں نے کہا کہ اب الیکشن کمیشن کے ممبران اور ان کے خاندان جو ہے نا وہ جناب محفوظ نہیں ہے۔ اب اس کی تشریح ایسے کر لیتے ہیں کہ جیسے پہلے عمران خان نے ایک جج کو دھمکایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور بعد میں جا کر اس سے معافی مانگ لی، ایک تو تشریح اس کی ایسے بن جاتی ہے۔ مگر اس بار ایسا نہیں ہوا، اس بار کوئی قانون نہیں سمجھایا گیا، اس بار سیدھا وار کیا گیا ہے۔ جناب ایسا پہلی بار نہیں ہوا۔ فواد چودھری کے قائد یعنی عمران خان صاحب اس سے پہلے بھی کئی بار فوج کو، عدلیہ کو اور سیاستدانوں کو ایسی دھمکیاں دے چکے ہیں، اور ان کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا بھی کیا جا چکا ہے، اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ جیسے کہ پہلے ان کی حکومت کو جناب گرایا تھا امریکہ نے، پھر جناب انٹری ہوئی باجوہ صاحب کی، وہ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد، اور اب یہ سلسلہ جناب آ چکا ہے محسن نقوی پر۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جھوٹ کو، ایک پروپیگنڈے کو ہر اس شخص پر ڈالا جا رہا ہے جو انہیں لگتا ہے کہ ان کی راہ میں کسی نہ کسی طور پہ رکاوٹ بنے گا، اور وہ ان کی نہیں مان رہا، یعنی ان کا کہنے پر عمل کرو ورنہ آپ کے خاندان والوں کو نیشنل میڈیا پر آ کر گالم گلوچ کے ساتھ ساتھ مارنے کی دھمکیاں بھی ملیں گی، اور آپ پر جتنا کیچڑ اچھالا جا سکتا ہے وہ جناب ثواب سمجھ کر اچھالا جائے گا، کیونکہ آپ نے جناب عمران احمد خان نیازی کی نہیں سنی۔ اوپر سے ان چند مہروں اور ان کے بادشاہ کا یہ ماننا ہے کہ یہ نہیں تو پھر خدا نخواستہ ملک ہی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان شر پسند عناصر پر کوئی قانون ضابطہ نہیں لگتا۔ اچھا یہ بتائیں کیوں ایسا ہے؟ ایسا کیا ہے کہ جو مرضی اٹھے اداروں کی مدر سسٹر کرے اور اس کو اپنا حق سمجھے، مخالفین اور ملک کے مقدس اداروں کو گالیاں دینا، دھمکانا اپنا فرض سمجھے، اور جو اس کی بات نہ مانے تو کارندوں سے ان کو سڑکوں پر ذلیل کرے، ان پر آوازیں کسی جائیں، ان کے بچوں کو، بزرگوں کو چوک چراہوں میں یعنی سکولوں میں بچوں کو تضحیک کا نشانہ بنایا جائے۔ کیا یہ سکھاتی ہے بھائی ریاست مدینہ؟ ایسا ہوتا تھا کہیں؟ بات کرتے ہیں اسلامی اور مذہب کارڈ کھیلتے ہوئے جناب کپتان صاحب یہ بھول جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ جس معاشرے کی بات کی جا رہی ہے اس میں تو پیٹھ پیچھے بات کرنا بھی گناہ تھا۔ جھوٹے الزامات لگانا اور لوگوں کے خاندانوں کو نہیں چھوڑوں گا یعنی نہیں چھوڑیں گے کہ دھمکیاں دینا، یہ کہاں ہوتا تھا؟ عمران خان کس پر سوال نہیں اٹھاتے یہ بتائیں؟ کون بچا ہے ان سے؟ جنہوں نے ان پر احسان کیا وہ تک ان کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ فوج کو برا بلا کہنا یعنی پاکستان کو کمزور کرنا، جس کو ڈاکو کہا اس نے مان لی تو جناب وہ حاجی بن گیا۔ ایم کیو ایم پہلے غدار تھی، پھر ساتھ بیٹھ گئی تو نیک ہو گئی، آج کل پھر غدار ہے۔ نون لیگ تو ویسے ہی خیر، مطلب ستے خیر، اپنی حکومت گرا کر نگران کو سیدھا ہی رجیم چینج کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ مطلب کمال نہیں ہے جناب یہ؟ چلیں واپس آتے ہیں فواد چودھری کی جانب۔ آج کے 2 گھنٹوں پر محیط خطاب میں کپتان جی نے فواد چودھری کا نام بس سرسری سا لیا، یعنی سمجھے لینا ہی پسند نہیں کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نہال ہاشمی نے سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں آل فول بکا تو یہی کپتان تھے، ان کا بڑا بیان آیا تھا اور کہا تھا کوئی اداروں کو دھمکی نہیں لگا سکتا، پوری قوم سپریم کورٹ کے ساتھ ہے۔ اچھا ہوا سزا ملی، تو بھائی اب یہ معیار کیوں نہیں ہے؟ اب کیا اداروں کی اور ان کے خاندانوں کو دھمکیاں نہیں لگائی گئی؟ تو جناب اب کہانی کیا ہوئی ہے وہ بھی سن لیں کہ پہلا ٹیزر مارا گیا ہے، یہ ٹیسٹر تھا اور وہ ٹیسٹر کامیاب ہو گیا ہے، اور اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جناب
बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन होने वाला है। और वो कब होगा ये भी बताता हूं। तो जनाब वो होगा 2 फरवरी को एक ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज हो रहा है और वहां पे उसके बाद अब गिरफ्तारियां ही गिरफ्तारियां होंगी। इमरान खान को गिरफ्तार करने की भाई अभी बारी नहीं आई। ये अंदर की बात बताने वालों ने मुझे आके बताया कि जनाब हजे कोई चक्कर नहीं, सिर्फ एक टीजर दिता सी। पहले कहानी सुने, कहानी लाहौर अदालत में आज क्या बनी। जहाँ पहले रिलीफ लेने अपने जो खिलाड़ी हैं वो पहुंचे, जस्टिस तारिक सलीम शेख ने दिन भर में 4 मुख्तलिफ औकात में समाअत की। शाम 6 बजे आईजी पंजाब अदालत में पेश हुए। जस्टिस तारिक सलीम ने रिमार्क्स दिए कि हम भाई लाइन क्रॉस नहीं कर सकते, हमारे सामने मामला हद से बेजा का है, लेकिन IFIR जो है वो अब बाकायदा दराज हो चुकी है। तो पहले ये दरखास्त काबिल समाअत थी, लेकिन अब ये भाई हमारे किसी चक्कर में नहीं। अब हुकूमत ने क्या पैंतरा खेला, उन्होंने इससे पहले कि कोई और कुछ करता, उन्होंने जनाब फवाद चौधरी को मेडिकल कराया, फटाफट फड़े आते नाल इस्लामाबाद ले गए। तो उनका जनाब फवाद चौधरी को लेकर इस्लामाबाद पहुंचे और फिर एक सनसनी खेज एंट्री करवाएगी फवाद चौधरी की, मुंह पे कपड़ा डाल के जनाब सफेद कलर का, और उनको अदालत में पेश किया गया, जहां उनका 2 रोजा जो रिमांड है वो मंजूर हो गया। उन्होंने नाल की होएगा। शहबाज गिल आपको पता है क्या क्या हो चुका है शहबाज गिल के पास। एक बात पक्की है जनाब के कप्तान जी अभी ये जरूर कहेंगे कि फवाद के साथ भी ज्यादती हुई है, क्योंकि अपने खिलाड़ियों की ऐसी इज्जत अफजाई उनका बड़ा बड़ा शौक है, वो बड़े मजे से करते हैं ये बात। अब जनाब कुछ हाथ ना आया तो कप्तान साहब जो है उन्होंने परवेज लाई की उनको याद सताने लगी। उन्होंने फोन किया और भाईजान उन्होंने कहा कि यार कुछ करो, ताड़ी मेहरबानी। और जब परवेज लाई साहब ने सुनी बात तो उन्होंने कहा भाईजान सिर्फ एक दरखास्त है, असी कुछ करने आ, लेकिन थोड़ी मेहरबानी अपना मुंह बंद रखना, ठीक है जी, बस बाकी तरले तुले असी कर लांगे। अब जनाब ये जब सब कुछ हो रहा था तो 2 बड़ों की आपस में जो है वो मुलाकात भी हो रही थी। वो शहर इक़्तिदार में वजीर आजम साहब से आज मुलाकात की मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी साहब ने, और आसिफ अली जरदारी साहब ने उनसे जो निगरान सेटअप में अब कौन कौन होगा उसके ऊपर भी बात की, जो इंतखाबात हैं आने वाले उसके ऊपर भी बात की, और अब एक नई प्लानिंग कर ली है, उसके बारे में भी आपको अगले व्लॉग में बताएंगे। लेकिन जनाब अली एक बात जहन में रखिए कि कुछ लोगों की जिम्मेदारी लग चुकी है, टास्क सौंपा जा चुका है कि हुन फड़ी जाओ ते अंदर करी जाओ। अब कौन कौन अंदर होता है उनकी फहरिस्तें जो है वो तैयार हो गई हैं। अंदर के बंदों का ये कहना है कि जनाब तमाम कारकुनों और जो रहनुमा हैं, जो भी ये सोच लेगा और जो भी डूबियस और बहुत ही संगीन एक्टिविटीज़ में है, क्योंकि इससे पहले भी आपको पता होगा कि सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया था। अब भी जो इदारों के ऊपर बात करेगा, जैसे ही मुंह खोलेगा तो जनाब अंदर होगा, कोई लिहाज नहीं, कोई चक्कर नहीं। लिहाजा ध्यान कर लो, ख्याल कर लो, फिर ना कहना कि पता नहीं लगा। सोचिए समझिए नाजरीन, क्योंकि पाकिस्तान आपसे